السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا رزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ قابل صد احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ آپ کسی بھی نبی کی، کسی بھی صحابی کی اور کسی بھی عالم دین کی فضیلت کو ایسے بیان نہیں کریں گے کہ کسی دوسرے کی توہین یا تنقیص کا پہلو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو فضیلت دی، ہر نبی کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس انداز میں کسی نبی کی فضیلت بیان کی جائے کہ کسی اور نبی کے حوالے سے کچھ تنقیص کا پہلو ہو، تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کے حوالے سے ہے، ہر صحابی کسی نہ کسی خاص خوبی یا فضیلت کا حامل تھا، تو ہم یہ کہیں گے جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کے حوالے سے معروف ہیں، سخاوت کے حوالے سے معروف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ تلاوت نہیں کرتے تھے یا سخاوت نہیں کرتے تھے، ایسا کوئی انداز ہمیں نہیں اپنانا۔ اس کے بعد اس میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے آیت الکرسی 1 اور سورۃ الحشر کی آخری آیات 2 بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کا تعارف یا اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ 2 مقامات پر چند آیات ہمارے لیے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مفصل بات چیت تو انشاءاللہ العزیز جب ہم سورۃ الانعام پر آئیں گے اس وقت کریں گے، لیکن آپ اس آیت کی تفسیر اگر تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں، جس کو ہم آیت الکرسی کہہ رہے ہیں، جسے ہر نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے، سونے سے پہلے بھی، اس میں 10 باتیں کی جا رہی ہیں جن کا ذکر آپ تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک متصل بات جو آیت ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ابھی عزیزم اسامہ نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہوگی، دین میں جبر نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے ہمارا ملحد دین روشن خیال یا متجدد جو ہلکے ہیں جو سمجھتے ہیں، ویسا مفہوم نہیں ہے۔ بھائی دین میں جبر نہیں سے مراد کہ دین میں داخل ہونے کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی گن پوائنٹ پر دین میں داخل نہیں کر رہا، نہ کلمہ پڑھا رہا ہے۔ داخل ہونے سے پہلے 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ جب داخل ہو جائیں گے تو پھر جو پابندیاں ہیں ان سے کسی صورت میں فرار ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر کلمہ طیبہ کی تفسیر کے حوالے سے یہاں پر 2 باتیں کی گئی۔ آپ لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ، اس کی تفسیر ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو کلمہ طیبہ کے پہلے جز کی تفسیر اور وضاحت جو ہے ہمیں اس آیت میں ملتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حوار ہیں جو کہ نمرود کے ساتھ تھے، اور آخرت کے حوالے سے کچھ دلائل ہیں، اور اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی ہماری حوار، ڈیبیٹ، کنورسیشن جو بات چیت ہوتی ہے کسی سے بھی کسی موضوع پر جب اختلاف ہو جائے تو یہ دیکھیں ذرا، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، امام الموحدین ہے، دوسری طرف نمرود ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھیے۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ایک طرف آدم علیہ السلام کا اسوہ ہے، دوسری طرف ابلیس ملعون کا طرز عمل ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، دوسری طرف نمرود کا شیطانی طرز عمل ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرا رب زندہ کرتا ہے، مردہ مارتا ہے۔ تو اس نے کہا نمرود نے کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی اس بارے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بحث نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کبھی ایسا اچھا یہ بات ہے، میرا رب جو ہے نا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، یعنی لاجواب کرنے والے معاملات ہیں۔ اگر ایک شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو الزامی جواب دینے کے لیے اس طرح کا طرز عمل اختیار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مناظروں میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ چیزیں بڑی کثرت کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ آیات ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ کل ہم نے 2 جملے جو تھے سنے تھے، یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کیا جائے، کن پر خرچ کیا جائے۔ تو وہاں وہ بتا دیا کہ خرچ زائد جو آپ کی ضرورت اور سیونگ سے زائد ہے وہ خرچ کیجئے۔ کس پر خرچ کرنا ہے، والدین، رشتہ دار، پڑوسی جو بھی ہیں۔ اب خرچ کرنے کے آداب بتا دیے گئے اور اس میں صرف 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ کہا کہ بھائی خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کر رہے ہو اس کے منہ پر اسے مت جتلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا نیکی کی ہے۔ یہ عزت نفس جو ہے نا اس کی اس طرح اس کو برقرار رکھنا ہے، نہ اس کے منہ پر جتلانے کی ضرورت ہے، نہ پیٹھ پیچھے اپنے اس صدقہ کے بارے میں کسی اور سے ذکر کریں کہ یار میں نے فلاں کی اتنی مدد کی ہے، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ یعنی گویا قرآن نے اس بات کو سخت ناپسند کیا کہ جس کو آپ دیتے ہیں تو وہاں دینے کے حوالے سے تو ہمارے پاس نفلی صدقات میں یہ ایک اصولی قاعدہ موجود ہے کہ نفلی صدقات میں اخفاء یعنی چھپانا چاہیے، اس کی تشہیر یا پبلسٹی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ اصول بھی سامنے رکھیے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال کیجئے، اس کی تذلیل، اس کی توہین ایسے کام نہ کیجئے، بلکہ یہ کہا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اپنے صدقات کو ضائع کر دیا ہے۔ اسی بات کو جو میں نے ابھی آپ سے کی کہ نفلی صدقات میں چھپا کر کرنا، اس کی تشہیر نہ کرنا، یہ مستحب ہے۔ یہاں پر یہ آیت ہمارے پیش نظر ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم۔ اس کے بعد کچھ آیات جو ہیں وہ اقتصادیات سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے حلال ہونے کا ذکر کیا، سود کے حرام ہونے کا ذکر کیا۔ اس میں جن ساتھیوں کی دلچسپی ہے وہ کتاب البیوع صحیح بخاری کا وہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خرید و فروخت کے حلال اور حرام جتنے بھی مسائل ہیں وہ اسی آیت سے شروع کیے ہیں۔ اس کے بعد آیت قرض ہے، قرض لینا اور دینا۔ یہاں ایک بات بڑی کام کی ہے جو بتانے والی ہے جی، یہ جو قرض ہے نا، ہماری اسلامی معیشت اور مغربی معیشت دونوں میں سب سے بڑا اور بنیادی فرق کیا ہے؟ ویسٹرن جو اکنامکس ہے اس کی بنیاد ہی قرض پر ہے، اور ہماری معیشت میں قرض ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف اضطراری کیفیات میں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں ملتی کہ آپ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ یہ جو موجودہ جو ہمارے پاس بینک ہیں، یہ بینکنگ سیکٹر جتنا بھی ہے، بینکنگ سیکٹر کیا کرتا ہے؟ یہ ویسٹرن کانسیپٹ آف بینک وہ ہے ہی یہ کہ بھئی لون لو اور لون دو، بس۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ بینک کو جا کے جمع کروا دیا جی، کروا دیا جمع جی، ٹھیک ہے جی۔ بینک جو موجودہ نظام ہے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا، بینک کی جو تعریف ہے انٹرنیشنل لیول پر، جتنی بڑی بڑی ڈکشنریز اور اکنامکس کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، کہ یہ جو ایک کسٹمر بینک میں پیسے جمع کرواتا یہ ہے کیا؟ یہ امانت ہے یا یہ قرض ہے یا ودیعت ہے، یہ کیا ہے؟ آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ہمارے اعتبار سے تو کلیئر ہے۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ رکھوایا بینک کے پاس، اب اس نے کیا کیا جی؟ اسامہ چلے گئے جی اپنی کسی ضرورت کے لیے، اسامہ نے کیا کیا جی کہ 50,000 قرض لے لیا جی، ٹھیک ہے جی۔
اب انہوں نے کیا کیا جی، وہ 50,000 لیا اور 25,000 واپس کر دیا ود سود، تو وہاں پر بات آ گئی جی 80,000. ٹھیک ہے جی، کسی اور نے 50,000 لے لیا. اب کاغذات میں وہ رقم کتنی ہے؟ کاغذات میں وہ رقم 2 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. ایکچوئل اماؤنٹ کتنی ہے؟ وہ ایکچوئل صرف 1 لاکھ ہے جو میں نے دی ہے. یہ ویسٹرن جو بینک کا جو کانسیپٹ ہے اس کا سب سے بڑا فراڈ یہ ہے کہ ایکچوئل اماؤنٹ جو ہوگی وہ کم ہوگی، لیکن کاغذات میں وہ جو اس کی سرکولیشن ہے، وہ سرکولیشن اس کو فیک انداز میں اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے گی. اس اعتبار سے بہرحال یہ میرا موضوع تو نہیں تھا، لیکن یہاں یہ اچانک میرے سامنے قرض کی بات آ گئی تو میں نے یہ باتیں چند آپ کے سامنے رکھ دی. قرض کے حوالے سے یہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. بھائی جب قرض لینا ہے دینا ہے لکھو، لکھت پڑھت ضرور کرو. سگے بھائی کو بھی دینا وہاں بھی لکھت پڑھت کیجیے بھائی، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. آپ عدالت جائیے ذرا، عدالتوں میں جو مقدمات ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے ہی اس بات کی لین دین کے ایشوز ہے. لینے والا مکر گیا جی، نہیں دے رہا، یا اتنے نہیں دیے تھے. اور جہاں لکھت پڑھت نہیں ہوئی وہاں تو فراڈ کا مکرنے کا 100% امکان ہے. لینے والا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت فوت ہو جاتا ہے، قضا کا فیصلہ آ جاتا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ہمارے باپ نے یہ قرضہ لیا ہوا تھا. اب لینے والا مانگے گا تو بتائیے کیا ہوگی صورتحال اس میں. اس لیے کہا گیا کہ بھئی قرض جو ہے اس کو آپ ضرور لکھیں. آگے چل کر میں بات کروں گا، بلکہ پچھلی بھی کچھ عقائد تھی وصیت کی. تو بھائی آپ لوگ روزانہ جو ہے نا تو بہت مشکل ہے، لیکن اپنے مالی معاملات کو ضرور لکھا کریں. وصیت کے طور پر ماہانہ بنیاد پر ایک ڈائری بنائیے، اس میں جو آپ نے لینا اور دینا ہے اس میں لکھیے. اللہ نہ کرے آپ کا وقت آ جاتا ہے، ہمارا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے جو پیچھے ہیں ان کو پتہ ہو کہ کتنے دینے ہیں اور کتنے لینے ہیں. سیدنا عمر فاروق اسی لیے کہتے تھے مجھے ایک رات بھی پسند نہیں ہے کہ میں بغیر وصیت کے گزاروں. سورۃ البقرہ کا اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. پورا قرآن جبریل علیہ السلام کو دے کر زمین پر بھیجا گیا تھا. یہ 2 آیات وہ ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2 آیات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات آپ آسمانوں پر گئے تھے وہاں یہ 2 آیات تحفے کے طور پر دی تھی. تو بھائی ان 2 آیات کی تفسیر پڑھیے. کہا کہ جو رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا یہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں. سورہ آل عمران مدنی صورت ہے. سورہ بقرہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی. سود کے حوالے سے آیات میں نے بتایا تھا کہ 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی. سورہ آل عمران جو تھی غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل ہمارے ساتھ ہوگا، یا ہو سکتا ہے آج ہی ہم کر لیں. آیت نمبر 32 تا 70 یہ آیات جو ہیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، جس میں مباہلے کا ذکر وغیرہ بھی کچھ آتا ہے. اچھا جی، سورہ آل عمران سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر تھا، تو سورہ آل عمران میں کن کا ذکر ہے؟ عیسائیوں کا. اگر سورۃ البقرہ یہودیوں کے حوالے سے چارج شیٹ ہے، فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے، تو سورہ آل عمران میں عیسائیوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. بھائی وہ مغضوب تھے، یہ ضالین ہیں. وہ بغاوت، نافرمانی، سرکشی، ہٹ درمی، حسد، ضد، انا، اور یہ گمراہ تھے. ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں کرتے تھے. ان کے پاس علم بھی اور اس اعتبار سے عمل کا تو معاملہ بہت کم. جتنے شرکیات عیسائیوں کے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، شاید اتنے شرکیات اتنے واضح انداز میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتے. صراحت کے ساتھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مریم کو یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذلک. اس میں ایک آیت جو ہے وہ میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے بالخصوص، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کے لیے تو بڑی زبردست آیت ہے. کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. بھئی یہ قرآن مجید جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں
دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ۔ علماء کے تین اقوال موجود ہیں قرآن مجید کی آیات کی روح سے کہ پورا قرآن محکم ہے، پورا قرآن متشابہ ہے، اور قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے، کچھ حصہ متشابہ ہے۔ سر دست ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں۔ محکم سے کیا مراد ہے؟ واضح، صریح۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ بیٹا کیا ترجمہ ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، محکم آیات ہے۔ تو بھائی محکم آیات کا مطلب کیا ہے؟ جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ متشابہ کیا ہے؟ الف لام میم، ہمیں مطلب کا نہیں پتہ اس کا، یا اور بہت ساری ایسی آیات جن کا مفہوم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کلیئر ہو رہا ہے۔ وہ آیات جو مظاہر فطرت کے حوالے سے ہیں، وہ آیات جو انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہیں، وہ آیات جو کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کی حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے کہ زمین جو ہے وہ سکیڑی جا رہی ہے اپنے اطراف سے۔ وہ یہ زمین کو سکیڑنے والا عمل انتہائی معمولی رفتار کے ساتھ ہو رہا ہے، صدیوں میں کچھ سینٹی میٹرز کے حساب سے سکڑ رہی ہے، لیکن سائنس نے آج اس کو پروف کیا۔ انسان ماں کے پیٹ میں کس کیفیت میں ہوتا ہے، سائنس نے آج بتایا کہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، وہ 3 تہوں میں ہوتا ہے۔ آج سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ہمارے پاس متشابہ ہیں، لیکن وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ وہ محکم ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ فرعون کا جو ایک جثہ تھا، لاش تھی، وہ آج سے 100 سال پہلے ہم تفسیر پڑھتے تھے کہ فرعون کے جسم کو، بدن کو ہم نے عبرت بنا دیا، لیکن جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو ہمیں اس آیت کی مزید بہتر طور پر سمجھ میں آ گئی۔ تو اس طرح اچھا، ان باتوں کے حوالے سے جو بنیادی قانون دیا گیا قرآن نے، وہ کیا دیا ہمیں؟ بھائی قرآن کی جو محکم آیات ہیں وہ تو معاملہ کلیئر ہے۔ جو متشابہ آیات ہیں ان کے حوالے سے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، عافاکم اللہ من کل سوء و مکروہ و شر، خیال کیجئے اس بات کا کہ قرآن کی جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے باوجود آپ کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے۔ کہا والراسخون فی العلم، اور علم والے لوگ، ایمان والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم نے مان لیا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بھائی یہ دین میں کہیں نہیں کہا گیا کہ جب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس پر آپ ایمان نہیں لائیے، یہ کہیں ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ ہم کون سے مہینے سے گزر رہے ہیں ابھی حضرت؟ کون سے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ میں نے جی ایسا کرنا ہے کہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کل اپنے گھر سے اے سی گاڑی میں جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچوں گا، بائی ایئر فلائٹ لوں گا، اسلام آباد جاؤں گا، میٹنگ کروں گا، فلائٹ سے رات تک واپسی ہو جائے گی۔ مجھے روزے کی رخصت ہے؟ روزے کی رخصت ہے؟ یہ آپ کو بتائے گا اسامہ، رخصت ہے بیٹا؟ رخصت ہے جی، سفر میں ہوں بھائی، مسافر کے لیے روزے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کی بھی آیت نے آپ نے سنی، وہ آیات الصیام آج ہی تو سنی ہے۔ کون سی آیت ہے بیٹا جی؟ عدۃ من ایام اخر سے پہلے کیا ہے؟ تو اچھا، میرے گھر کے سامنے ایک گھر بن رہا ہے، مزدور کام کر رہا ہے، وہ پسینے سے شرابور، اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس کو چھٹی ہے روزے کی؟ اس کو چھٹی نہیں ہے۔ اب اس کی آپ لاجکس نکالتے رہیں، آپ قیامت تک اس کی لاجک نہیں نکال سکیں گے۔ بھائی دین کو لاجک سے تھوڑی مانا جاتا ہے، دین کو تو کہا جاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ بس ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ آپ مان لو بھائی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ابھی ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، سجدے کتنے کرتے ہیں ایک رکعت میں؟ کیوں کرتے ہیں 2؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ ایک رکوع کیوں ہے بھائی؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ لاجک ہے اس کا کوئی؟ حج میں کتنا رش ہوتا ہے نا، 20 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے، سال میں 2 دفعہ حج کر دینا چاہیے۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے 10 سال میں تقسیم کر دیا جائے، حج تقسیم ہو جائے گا، رش کم ہو جائے گا، نہیں، ایک ہی ٹائم پر۔ تو مثالیں یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی دین کو میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھیں تو بہتر ہے۔ ہماری عقل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کہا
کہ بھائی آمنا بہی، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہا کل من عند ربنا، بھائی ہر وہ بات جو ہمیں اپنے رب کی طرف سے ملی، بات ختم، بس ہم نے مان لیا۔ اور جو لوگ کٹ حجتیاں کرتے ہیں، جو نیگیٹو اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی مثال کیا دی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں شیطانی وساوس ہیں، جو آج کل ملحد، ایتھیسٹ، روشن خیال، جدت پسند، جنہیں قربانی کے جانور کی جگہ کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کر دو، اس طرح کے شیطانی خیالات جن کو آتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ دین میں ایسی منفی چیزیں لا کر اسی پر تبصرے کرتے ہیں۔ میں اس لیے اپنی بہت ساری گفتگو میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، یہ مرزا جہلمی اور جاوید غامدی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علماء حق کون ہیں، تو علماء حق ہمیشہ مثبت باتیں کریں گے، آپ کے سامنے خیر کی طرف لے کر آئیں گے، اور وہ لوگ جو صرف کیڑے نکالیں گے، نکتہ چینی کریں گے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ راہ راست پر یہ لوگ نہیں ہیں، محض لفاظ ہیں۔ یہ آیت بڑی بڑی زبردست آیت ہے، اس آیت پر تو بہرحال تفصیل سے بات کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک دعا، پہلی دعا ہم نے کیا لی تھی جی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم نے ہر نماز کے بعد، ہر نیکی کے بعد یہ دعا کرنی تھی۔ کل کون سی دعا لی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج ایک دعا اور لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا، الحمدللہ۔ مجھ سے پوچھے نا کہ بھائی فیض الابرار، تم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور انعام کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موحد بنایا ہے، توحید والا بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں نا، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے، استقامت کے لیے یہ دعا بڑی زبردست ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو نے ہمیں ہدایت جب دے دی ہے تو اس ہدایت پر برقرار رکھ، بس کسی قسم کی کوئی ایسی منفی کیفیت اللہ تو ہمارے دلوں میں داخل نہ کر۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر۔ تیری رحمت کی ہمیں اس دنیا میں بھی ضرورت ہے اور قبر میں بھی ضرورت ہے، جنت تک جانے کے لیے ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ انک انت الوہاب، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تو دیتا ہے، تیرا کام دینا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ایک اور آیت ہے، آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ مجھ سے پوچھے نا قرآن مجید کی آپ کو کون کون سی آیات سب سے زیادہ پسند ہیں، تو مجھے 5 آیات بڑی پسند ہیں۔ ان 5 میں سے ایک آیت یہ میری فیوریٹ ترین آیت ہے۔ آیت ذرا یہ آیت سنتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج آپ سنیں تو آپ کو بھی اس آیت سے اتنی ہی محبت ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہا کہ بھائی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ویسے بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ حج عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ان ساری اسٹرگلز کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کو سچا کر دکھائیں۔ واللہ ایسی کمال کی بات ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، اپنی محبت کو سچا ثابت کر دو، جو کچھ تمہیں محمد کہے وہ کر گزرو، جس بات سے تمہیں محمد روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے، اس سے پہلے تم مجھے اپنا محبوب بناتے تھے، اگر تم محمد کی بات مانو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کتنی زبردست بات ہے کہ ہم اپنے محبوب کے محبوب بن جائیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے محبت میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے۔ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے میرے قابل احترام سامعین؟ اس کے لیے ضرورت صرف ایک بات کی، آپ اپنی زندگی کے ایوری سنگل اسٹیپ، بیفور ایوری سنگل اسٹیپ آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھئے کہ میری زندگی کے اس مرحلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا؟ آپ نے یہ کام کیا کیا، یا اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟
اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہونا شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے سیڑھیاں جو ہے نا وہ طے کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کی کچھ آیات ایسی ہیں جو میری قابل احترام ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے ہے۔ یہ آپ لوگ چاہیں تو اپنے کان بند کر سکتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ آیت بطور خاص خواتین کے لیے ہے، اور اگر کان کھولنے ہیں تو اس شرط پر کہ یہ باتیں ساری جا کر گھر پر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بیویوں کو بتانی ہے والی بات۔ یہ ہے آیت جس میں سیدہ مریم کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا سیدہ مریم کی والدہ کہتی ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ چلتا گیا جی، اس میں سیدہ مریم کی والدہ کیا کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ تک دعا کے انداز میں ہے، کیا کیفیت ہے؟ کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، میں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مریم۔ کہتی ہیں میں نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ مریم۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ بیٹی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس خاتون نے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر 9 مہینے کی تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا، ہم اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ نام کون رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دادا ابو رکھتے ہیں جی، دادی امی پھپھو ابو۔ تو جو تکلیف سے گزری ہے، جس نے 9 ماہ اس تکلیف میں گزارے، یقین کریں وقت نہیں ورنہ میں سید عمر فاروق کا ایک واقعہ آپ کو سناتا، ایک ماں کی توہین کرنے والے کے ساتھ سید عمر فاروق نے کیا کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی قصہ ہے۔ تو بھائی یہ سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے نام رکھنے کا؟ ماں کا۔ ماں سے پوچھا کریں آپ کی چوائس کیا ہے بھائی، آپ کا مشورہ کیا ہے کہ بچے کا نام کیا ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، ایک آئیڈیل اور مثالی ماں کیسی ہوتی ہے؟ اس کا وجود مسلسل جو ہے نا، اس کا وجود مجسم دعا ہوتا ہے۔ کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں اپنی اس بیٹی جس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ماں ہر لمحہ ہر لحظہ اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعاگو رہتی ہے۔ ماں کے پاس سب سے بڑا جادو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کا۔ جو ماں کے پاس ہوتا ہے باپ کے پاس نہیں ہوتا، ماں کے پاس ہوتا ہے، اور اس میں سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے۔ بچہ ماں سے مار بھی کھائے گا نا تو پلٹ کے کس کے پاس آتا ہے؟ پھر ماں کے پاس ہی آتا ہے۔ تو ماں ایسا کمال کا رشتہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ محبتوں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہاں پر دیکھیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں، سب ٹھیک ہے۔ اگلی بات بڑی حیران کن ہے، کہتی ہیں وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابھی مریم کتنے لمحات کی ہیں؟ مریم ابھی چند گھنٹوں کی ہے۔ ماں کہتی ہے اپنی اس بیٹی کے بارے میں، ابھی جو چند گھنٹوں کی ہے، کہتی ہے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ مریم زندہ رہیں گی یا نہیں رہے گی، مریم کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، مریم کی اولاد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ نہیں پتا ابھی۔ لیکن ایک ماں کا اپنی بیٹی کے لیے دعا دیکھیے، کیا کہتی ہیں؟ اللہ میں مریم کو بھی اور مریم کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ایسے کرتی ہے ماں، نسلوں تک دعائیں چلتی ہیں ماں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی نانی کی دعا چل رہی تھی، نانی نے دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے حضرت؟ دعا کرنا چاہیے۔ کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے؟ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں ویسے، ایسا ہے بھائی؟ جب بچے اسکول، کالجز، یونیورسٹی گھر سے باہر نکلے نا، تو آپ کا ایک عمل ہونا چاہیے۔ میری والدہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا نا، تو وہ دعا کے بغیر مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی، میرے گال پر پیار کرتی تھی اور دعا دیتی تھی کہ آپ جاؤ۔ آپ بھی کر سکتے ہیں بھائی، یہ کام صرف ماں کا ہی کیوں، باپ بھی کر سکتا ہے بھائی۔ جو گھر سے باہر نکلے اس کا ماتھا چومیں، کمر پر ہاتھ پھیریں، دعا دیجیے اور پھر اس کو نکالیے، جائیں بیٹا، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان۔ بس یقین کریں دعا سے بڑی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ
ہم اس کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں یہاں پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سب سے آخر میں ایک آیت ہے جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بھائی اب دین اسلام کے علاوہ اور کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے ابھی کیا بات کی کہ کوئی چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ماننی ہے ہم نے وہ بات۔ تو بھائی اب یہ ہے کہ اب آپ کی کوئی لاجک، کوئی عقل، کوئی دلیل، کوئی رائے کچھ نہیں چاہیے۔ اب تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں کر دکھایا، بس اب یہ دین ہے، اس کے علاوہ اب کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو وہ ریجیکٹڈ، اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ آپ سوچئے ذرا اس بات کو کہ کوئی شخص نیکیاں کرتے 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 تھک جائے، عاملۃ ناصبہ ہباء منثورا، آخرت میں جا کے پتہ چلے کہ میری جو نیکی تھی وہ تو نیکی تھی ہی نہیں، اس پر تو مہر نبوت ہی نہیں تھی، اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہی نہیں تھا، کیا حال ہوگا ہمارا اس کو؟ آپ خود دنیاوی طور پر اندازہ لگائیے، آپ محنت کر 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 کے لاسٹ مومنٹ میں آپ کو پتہ چلے آپ فیل ہو گئے، تیاری کر کے جائیں، فزکس کی پوری رات فزکس پیپر کی تیاری کرتے رہے، صبح پیپر کون سا نکلے بھائی؟ میتھ کا پیپر نکل آئے، کیا ہوگا پھر؟ تو یہ کام ہوگا بھائی ہمارے ساتھ۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم عطا کرے، وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کر کے بتایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کے کرنے کا تمہیں محمد کہہ دیں وہ کر گزرو، اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ کرنے لگ جاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وجزاكم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔